الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں، دینی بہنوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائمز میں سے نکال کر کے یہاں پہ دین سیکھنے کے لیے جوائن کرتے ہیں تاکہ دین کا نالج حاصل کر سکیں، اور حقیقت میں دین سیکھنا ہر مسلمان کی واجبی ذمہ داری ہے۔ یہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور آج کا کلاس ہمارا 13واں کلاس ہے اور بہت ہی اہم کلاس ہونے والا ہے آج کا۔ پچھلے کلاس میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل جانا تھا، آج ہم حج کے مسائل جانیں گے اور اسلام میں مالی معاملات کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس ناحیہ سے کاغذ اور قلم ساتھ رکھیے اور جو پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں انہیں نوٹ کرتے جائیے۔ تو سب سے پہلے حج۔ اسلام میں حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی مالداروں پر۔ پھر بھی اسلام کے پیلرز میں سے ایک اہم پیلر ٹھہرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اگرچہ ایک مرتبہ زندگی میں حج کرتا ہے لیکن اس کی پوری زندگی میں پریورتن آ جاتا ہے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اخلاق سدھر جاتا ہے، اس کے معاملات سدھر جاتے ہیں، اس کی عبادت سدھر جاتی ہے، اور اس کے سوچنے اور سمجھنے کا رویہ بدل جاتا ہے۔ طاقت رکھنے والے مسلمان پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتے ہوں۔ راستے کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ آنے جانے کا کرایہ اس کے پاس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس سے اتنا پایا جاتا ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج مکہ میں ہوتا ہے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم سب نماز بھی پڑھتے ہیں، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ یہ دھرتی کی پہلی مسجد ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور مسجد حرام میں ایک رکعت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حج میں آخر ہوتا کیا ہے، اس کو موٹے لفظوں میں جان لیجئے۔ ایک آدمی عبادت کی نیت سے مکہ کا سفر کرتا ہے، جہاں وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہاں نمازیں ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور عبادت کی مختلف شکلیں ہیں جن میں سے ایک حج اور عمرہ بھی ہے۔ تو اس میں احرام باندھا جاتا ہے، جو مردوں کے لیے 2 سفید چادر اور عورتوں کے لیے عام کپڑے سے عبارت ہے، اور اس میں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگایا جاتا ہے جسے طواف کہتے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ پہ بھی 7 مرتبہ چکر لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفہ ایک جگہ ہے جہاں ٹھہرا جاتا ہے، مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، اور مینا میں کنکریاں ماری جاتی ہیں اور وہاں رات بھی گزاری جاتی ہے۔ حج کے کام 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ تک چلتے ہیں، اور ذو الحجہ یہ ہجری کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور طاقت رکھتا ہو۔ اور طاقت کا مفہوم یہ ہے کہ سفر کرنا اس کے لیے آسان ہو، اسے سفر کا خرچ اور کرایہ میسر ہو۔ اگر کسی کے پاس سے سفر کا خرچ اور کرایہ میسر ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے
حج کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجے، اور ایسا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ رہی بات عورت کی، تو عورت کے اوپر حج فرض ہونے کے لیے ایک اور اضافی شرط ہے، اور وہ ہے کہ عورت کے پاس محرم پایا جائے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ یعنی عورت کا شوہر ہو یا وہ جس سے اس کی شادی حرام ہے، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں وغیرہ، تو یہ لوگ محرم کہلاتے ہیں عورت کے لیے۔ تو اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے پاس مال ہو۔ اگر کسی عورت نے امانت دار جماعت کی سنگت میں حج کر لیا تو اس کا حج تو صحیح ہوگا، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور حج کے بیچ اشلیل اور بیہودہ کام نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کی، تو جب وہ حج سے لوٹ کر کے آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے مانو آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ویسے ہی جب ایک آدمی حج کرتا ہے اور حج کے بیچ اشلیل کام نہیں کرتا، گناہ کا کام نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو گناہوں سے بالکل دھل کر کے گویا کہ وہ حج سے لوٹتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک عمرہ کر لے پھر دوسرا عمرہ کریں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس بیچ کے جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مقبول حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ تو اگر ایسا حج کرتے ہیں جو حج مقبول ٹھہرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کی حکمت کیا ہے؟ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو 3 موٹی موٹی حکمتیں آپ نوٹ کیجئے۔ پہلے نمبر پر اس میں ایک بندے کے اندر داستہ کی بھاونا پیدا ہوتی ہے، غلامی کا صحیح معنوں میں حج کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کے غلام بن جاتے ہیں نا تو پورے طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ایرا غیرہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کیونکہ ہم ایک اللہ کے غلام ہو چکے ہیں، اس پیشانی کا ریسپیکٹ کرنا جان لیتے ہیں۔ ایک بندہ حج میں کیسے اس کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک حاجی اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، سفر کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس سفر میں زیادہ تر اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، احرام کی چادر پہنتا ہے تو وہ موت کو یاد کرتا ہے، کفن کو یاد کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، مجھے لوگ نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، قبر کی گود میں سلا دیں گے، اور دنیا کے بھوگ ولاس میں آج جو پھنسے ہوئے ہیں یہ سارا بھوگ ولاس ختم ہو جائے گا۔ یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے تو ایک انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ حج کی جو دوسری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عجیب طریقے سے توحید کا سبق ملتا ہے۔ حج میں ایک شروعات کا توحید کا سبق ملتا ہے۔ اس سفر کا ترانہ کیا ہے؟ اس میں حاجی لوگ کیا بولتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرا کوئی ساجھی نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریف تیرے لیے، نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف تیرے ہی لیے، بادشاہی تیرے ہی لیے، اور ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔
تیرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کیونکہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیری ہی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں۔ تو گویا کہ عجیب طریقے سے یہ نعرہ ایک حاجی لگاتا ہے جس میں توحید کا پیغام وہ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے نا، تو اس وقت بھی توحید ہی کو عام کرتا ہے، توحید کے لیے ہی ایسا کرتا ہے، کیونکہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دے گا۔ اور جب وہ کالے پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ اور حجر اسود کے بارے میں بہت سارے لوگ اگیانتا کے کارن، علم کی کمی کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ یہ شیو لنگ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حجر اسود جو ہے نا، یہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے۔ نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو انسان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ ہم حجر اسود کو چومتے ضرور ہیں، لیکن اس لیے چومتے ہیں کہ یہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، یا اگر ہم نہیں چومیں گے تو یہ نقصان پہنچا دے گا۔ اگر کسی نے اس ارادے سے چوما تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حج کرنے گیا تھا لیکن اسلام سے نکل کر کے وہاں سے لوٹے گا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے جب حجر اسود کو چوما تھا تو کہا تھا خطاب کرتے ہوئے حجر اسود سے کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ تو ہم حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کہ یہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، پریم سے محبت سے چومتے ہیں، کیونکہ جنت کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے، تو پتھر بھی جنت سے آیا ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن ہوتا ہے۔ پھر صفا اور مروہ کا چکر لگانا، طواف کی 2 رکعت، عرفہ کے دن کی دعا، اور قربانی کے اندر بھی توحید کا ہی سبق ملتا ہے۔ تو گویا کہ حج میں جہاں ایک طرف اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، تو دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ تیسری حکمت حج میں کیا ہے؟ تیسری حکمت حج کی یہ ہے کہ اس میں ایکتا کا بہت بڑا سبق ملتا ہے، یونیٹی کا بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ حج میں مختلف ملکوں سے، مختلف کنٹریز کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے تو کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، لیکن حج کے بیچ سارے بھید بھاؤ مٹ جاتے ہیں۔ کیسے بھید بھاؤ مٹ جاتے ہیں؟ سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہوتا ہے، سب کی زبانوں پر ایک ہی پکار ہوتی ہے، اور سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طرح حج کے اندر پوری دنیا کے مسلمان خود کو ایک فیملی کے افراد کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کا ایک مشہور لیڈر میلکم ایکس تھا۔ میلکم ایکس نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ حج کرنے کے لیے آیا مکہ میں، اور اس نے مسلمانوں کے بیچ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہے، سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہے رنگ اور نسل کی سمسیا کا سمادھان۔ کیا کہا تھا؟ یہ ہے رنگ اور نسل کی سمسیا کا سمادھان۔ جی ہاں، اسلام پورے طور پر رنگ اور نسل کی سمسیا کا سولوشن پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ اسلام کے 5 پلرز میں سے کون سا پلر حج ہے؟ کون سا؟ 5واں پلر۔ جی، حج کس پر فرض ہے؟
مالداروں پر، جی۔ زندگی میں کتنی بار؟ ایک بار۔ کعبہ کو کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ حج کے فرائض کتنے دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں؟ یعنی حج کتنے دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، یعنی 8 ذی الحجہ سے کام شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو پورے طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، حج فرض ہونے کے لیے کون سی شرطیں ضروری ہیں؟ کیا شرط ہے حج فرض ہونے کے لیے؟ پیسے ہو، نوٹ ہو، ہے نا، آنے جانے کا کرایہ ہو۔ اگر کرایہ نہیں ہے، راستے کا خرچہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوتا نا۔ اور عورتوں کے لیے ایک خاص شرط ہے کہ اس کے پاس اس کا محرم ہو، جی۔ بہت اچھا۔ حج کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما تھا تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چومتے ہوئے نہیں دیکھے تو ہم ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن میں اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر انوسرن کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے حج کے اندر۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ کہتے ہیں عبادت کے ارادہ سے میقات سے احرام باندھنا، کعبہ کا 7 چکر لگانا، صفا اور مروہ کا 7 بار دوڑ لگانا، اور پھر بال مڈوانا یا چھوٹا کرانا، یہی عمرہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ میقات سے احرام باندھتے ہیں، کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، صفا اور مروہ کا 7 بار چکر لگاتے ہیں، اور پھر بال مڑوا لیتے ہیں یا چھوٹا کرا لیتے ہیں۔ اور عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ طاقت رکھنے والے پر ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ بار بار عمرہ کیا جائے۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے۔ حج کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ طے ہے کہ اسی مہینے میں حج ہو سکتا ہے، لیکن عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رمضان میں اگر عمرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، جی۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کرو تو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو حج کیا تھا اس میں صحابہ کو جو ثواب ملا تھا اتنا ثواب ایک آدمی کو ملتا ہے، جبکہ ایک آدمی رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، یا جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ مسلمانوں کی دوسری عید ہے۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھنے کے علاوہ قربانی بھی کی جاتی ہے۔ قربانی کی جہاں تک بات ہے تو قربانی کا تصور ہر قوم میں رہا ہے۔ شروع انسانیت سے قربانی پائی جاتی رہی ہے، البتہ اسلامی قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کی یادگار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب تھا ایک نبی کا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے اس حکم کی تعمیل میں حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کریں، بلکہ وہ ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے ایک دمبا آیا اور اس کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ چنانچہ یہی سنت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جاری کر دیا۔ تو اس قربانی میں اصل کیا میسج ہے کہ ہم اپنی پیاری سی پیاری چیز اللہ کے لیے دینے کا سنکلپ کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں، اور اس میں شکر کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادھین کیا ہے، ہمارے تابع کیا ہے، ہم اسے بنا کر کے کھاتے ہیں، تو اس جانور پر اللہ کا ہی نام لیا جائے۔ قربانی 4 طرح کے جانور کی ہی ہو سکتی ہے، نر اور مادہ کے ساتھ ساتھ۔ کون کون سے جانور ہیں؟
اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے۔ اونٹ، گائے، بکری اور دمبا، اونٹ، گائے، بکری اور دمبا۔ قربانی عید کی نماز کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور عید کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کے دن 13 ذی الحجہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ گویا کہ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے دن اگر قربانی کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے، اس کے بعد دوسرے دن کریں تو وہ بہتر ہے، اس کے بعد تیسرے دن کریں تو وہ بہتر ہے، چوتھے دن تک کیا جا سکتا ہے، جائز بہرحال ہے۔ قربانی طاقت رکھنے والے کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید ہے قربانی کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور قربانی کرتے رہے، اور ایک بکرا جو ذبح کر رہے ہیں نا، اس بکرے میں گھر کے سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم لوگوں کے ہاں کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے خاص کر دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ ایک بکرا جو ذبح کر رہے ہیں نا، اسی ایک بکرے میں گھر کے سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، بلکہ ایک حصہ جو ہم لے رہے ہیں نا جانور میں، تو اس ایک حصہ میں گھر کے سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی ایسے ہوتی تھی کہ ایک آدمی ایک بکرا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا تھا۔ تو آئیے کچھ سوالات کا جواب دیجیے۔ قربانی کا تصور کب سے ہے؟ ہر قوم میں قربانی کا تصور تھا، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی کے لیے کون سے جانور جائز ہیں؟ اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا۔ جی بہت اچھا۔ قربانی کب سے کب تک ہو سکتی ہے؟ عید کے دن سے 13 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے تک یا مغرب کے بعد تک؟ مغرب کے پہلے تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک۔ جی، کیا ایک بکرے کی قربانی میں فیملی کے سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں رہیں حج کے بارے میں۔ اب ہم بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور اس بارے میں آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہے تو باتوں کو نوٹ کرتے جائیں گے۔ کیا ہے اسلام میں مالی معاملات؟ اسلام جو ہے نا وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا پورا سسٹم دیتا ہے۔ تو مالی سسٹم کیسے ڈیل کرتا ہے اسلام؟ مالیاتی سسٹم کو کیسے کور کرتا ہے اسلام؟ اس میں کون کون سی چیزیں جائز ہیں، کون کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں، تو ان کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اسلام روزی روٹی کمانے پر ابھارتا ہے، محنت اور پریشرم کا حکم دیتا ہے، طاقت رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے، بھیک مانگنے سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، دوسرے کے لقمہ پر پلنے سے منع کرتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ محنت کریں، اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھائیں، کسی دوسرے کی کمائی پر نہ پلیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ تم میں سے ایک آدمی لگاتار کسی سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہو۔ تو جو بھکاری ہوتا ہے نا، کل قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا چہرہ جو ہے صرف ہڈی ہوگا، اس میں گوشت نہیں ہوگا۔ اور اسلام کی نظر میں کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی جاب، کوئی بھی کام عیب والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبیوں کو انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا، نبیوں نے بھی کاروبار کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ان سبوں نے بکریاں چرائیں۔ کیا کیا؟ بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا نارمل کام سمجھا جاتا ہے،
نبی جو ساری انسانیت میں سب سے افضل لوگ ہیں، انہوں نے بکریاں چرائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں، وہ برہی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، بلکہ اگر کوئی آدمی حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے نا تو اس میں بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں بتائیے حضرت زکریہ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ برہی کا کام کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ اسلام میں کاروبار کرنا کیسا ہے؟ عبادت ہے۔ کاروبار بھی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے۔ اسلام میں مالی لین دین کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ خرید اور فروخت کے سارے معاملات جائز ہیں، سوائے ایسے لین دین کے جو بذات خود حرام ہیں یا حرام کمائی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کمائی کا حرام راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو بذات خود وہ حرام ہیں، ان کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو بذات خود تو حرام نہیں ہے لیکن کمانے کا ذریعہ اور سادھن حرام ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو بذات خود حرام ہیں، ان کا کاروبار نہیں ہو سکتا، جیسے کتا، سور، مردہ جانور، یا مردہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ، جانور مر گیا ہے اور اس کا گوشت بنا کر کے بیچنے لگیں، کیا ہوگا؟ حرام ہو جاتا، وہ کمائی حرام ہوگی۔ نشہ لانے والی کوئی چیز ہے، اسے بیچتے ہیں، کمائی حرام ہوگی۔ صحت کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے، اسے بیچتے ہیں، کمائی حرام ہوگی۔ لوگوں کے اخلاق کو خراب کرنے والی کوئی چیز ہے، اشلیلتا پھیلانے والی، برائی پھیلانے والی کوئی چیز ہے، اسے بیچتے ہیں، کمائی حرام ہوگی۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، جیسے موبائل ہے، موبائل کا کاروبار کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے۔ چھری بیچنا جائز ہے، چھری سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور چھری سے ہم سبزی بھی بناتے ہیں، تو اس کی اچھائی کی وجہ سے ایسی چیزوں کو بیچنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن جس چیز کے اندر خرابی ہی خرابی ہو، ایسی چیز کا کاروبار بھی حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے مورتیاں اور ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، ایسی چیزوں کو بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود حلال ہیں لیکن کمانے کا ذریعہ اور سادھن حرام ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے سودی کاروبار کرنا جائز ہے لیکن اگر اس کے اندر سود کی ملاوٹ آ جائے تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ، لین دین میں کلیئرٹی کا نہ پایا جانا، لین دین میں معاملہ کلیئر نہ ہو، معاملہ چھپا ہوا ہو، یا کاروبار میں جوا پایا جائے، ظلم پایا جائے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سود کو سمجھتے ہیں، بیاج کیا ہے، سود کو جانتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سود کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں۔ سود کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں، قرض لیتے وقت بیاج کی شرط نہیں رکھی گئی تھی، بغیر پروفٹ کے، بغیر بیاج کے قرض لیا اور ادائیگی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، لیکن آپ جب اس تاریخ میں ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر سود ڈال دیا اس نے، آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ کو اتنا سود دینا ہوگا۔ جیسے ایک سال میں 1,00,000 روپیہ آپ نے کسی سے لیا اور نارمل وقت طے کیا گیا تھا ایک سال میں ادائیگی کا، لیکن ایک سال میں آپ ادا نہیں کیے تو اب وہ سود ڈال دے رہا ہے اس پہ، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی سود ہی ہے، جس سے بچنا چاہیے، اور یہ کاروبار بھی سود ہی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کسی بینک سے اتفاق کر کے قرض لیتے ہیں کہ سال میں
اتنا پروفٹ ہم دیں گے، چاہے گھر بنانے کے لیے لیں، چاہے کاروبار کرنے کے لیے لیں، چاہے زمین خریدنے کے لیے لیں، چاہے شادی وغیرہ کے لیے لیں، جس کام کے لیے بھی لیں، تو بینک سے جو 5% پر یا 10% پر پروفٹ کے طور پر لیتے ہیں پیسے، یہ بھی سود ہے، کیونکہ سودی بینکوں سے جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ بھی سود ہے، اگرچہ دنیا والے اس کو سود نہیں سمجھتے۔ اگر دنیا والے زنا کو اچھا کام سمجھ لیں گے تو زنا اچھا کام نہیں ہو جائے گا نہیں۔ اگر دنیا والے ظلم کو اچھا کام سمجھ لیں گے تو ظلم اچھا کام نہیں ہو جائے گا۔ ویسے ہی سود کو اگر دنیا والے اچھا کام سمجھ لیتے ہیں تو سود اچھا کام نہیں ہوگا، بلکہ سود حرام ہے اور حرام رہے گا، چاہے یہ سود ساہوکار سے لیا جائے، چاہے یہ سود بینک سے لیا جائے، چاہے کاروبار کے لیے لیا جائے، چاہے گھر بنانے کے لیے لیا جائے، چاہے نمازی لیں چاہے بے نمازی لیں، سود ہے۔ دیکھیں، اسلامی جو کاروبار ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی کاروبار اور سودی سسٹم کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام میں جو کاروبار ہوتا ہے نا، جس میں ہم پروفٹ لیتے ہیں، اس میں 2 شرطیں پائی جانی چاہیے پروفٹ کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ نفع اور نقصان میں آپ شریک رہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی کو پیسے دوں 1 لاکھ اور 1 لاکھ میں وہ کاروبار کر رہا ہے، تو نفع اور نقصان میں مجھے شریک رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کاروبار ڈوب جائے تو ہمیں نقصان میں بھی شریک رہنا ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے اسلامی کاروبار میں، وہ یہ ہے کہ نفع کا تناسب طے ہو، انوپات جس کو کہتے ہیں، نفع کا تناسب طے کیا گیا ہو کہ آپ ہمیں پروفٹ کا 20% دے دیجئے گا، ہمیں پروفٹ کا 25% دے دیجئے گا، تو کبھی ہمیں 5,000 ملتا ہے، کبھی ہمیں 2,000 ملتا ہے، کبھی ہمیں 3,000 ملتا ہے، کیونکہ پروفٹ کا انوپات طے کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 اگر شرط پائی جاتی ہے کسی بھی کاروبار میں تو وہ اسلامی کاروبار ہوگا۔ لیکن بینک میں کیا ہوتا ہے، بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں یا پیسے جمع کرتے ہیں بینک میں اور وہ آپ کو پروفٹ دیتا ہے، تو نفع اور نقصان میں شریک نہیں رہتے، اور نفع اور نقصان کا تناسب طے نہیں ہوتا، انوپات طے نہیں ہوتا، بلکہ قطعی مقدار طے ہوتی ہے، نشچت راشی آپ کو ملتی ہے، اتنا ڈالیں گے تو اتنا ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اور سود بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر یہ لوگ سود لینا نہیں چھوڑتے ہیں نا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے۔ تو سود لینا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والے پہ لعنت بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا سود کھانے والے پہ، سود کھلانے والے پہ، اسے لکھنے والے پہ، اس کی گواہی دینے والے پہ، اور کہا کہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ اگر ہم کسی کو سود دلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں نا بینک میں، تو ہم بھی سود لینے والے کے جیسے گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی جو رحمت للعالمین تھے، اور کہا کہ وہ سب برابر ہیں۔ اور سنیں گے، صحیح الترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیہ، جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیا کہا؟ جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور دوسری روایت ہے صحیح الجامع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، 73 دروازے ہیں۔ وَأَيْسَرُهَا مِثْلَ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ،
ان 73 دروازوں میں سب سے آسان دروازہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے۔ کیا کوئی انسان جس کا ضمیر گر گیا ہو وہ بھی برداشت کرے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ میں مکالمہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا سب سے آسان درجہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ میں مکالمہ کرے۔ تو سود کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جو لوگ سودی سسٹم کو اپناتے ہیں نا، ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن آگے نہیں جاتے، وہ گرتے ہیں۔ اگر وہ نہ گرے تو ان کی اولاد گرے گی۔ اسی لیے سودی سسٹم سے اپنے معاملات کو پاک رکھنا چاہیے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 276 کے اندر بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور دان کو، صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بس سن لے اور اس کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہم سن کر کے ہماری زندگی میں اگر اس طرح کی کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں گے، اس لیے سن رہے ہیں۔ اور نالج کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب اترا، اور نہیں ایسے لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ غضب کیوں اترا؟ کہ علم تھا عمل نہیں کیا۔ گمراہ کیوں ہوئے؟ کہ علم کے بغیر عمل کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم بھی سیکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ یہی پہچان ہے ایک مسلمان کی۔ مسلمان علم سیکھتا ہے اور پھر علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو سودی کاروبار کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن انسٹالمنٹ پہ اگر کوئی سامان خریدا جائے تو یہ سود میں شامل نہیں۔ جیسے کسی سامان کا ریٹ 10,000 ہے نقداً، لیکن ادھار میں 12,000 دکاندار بتا رہا ہے، تو انسٹالمنٹ پہ اگر سامان خرید رہے ہیں اور پے کر رہے ہیں دکاندار کو، یہ بات نوٹ کرنا ہے، دکاندار کو پے کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر بینک کو پے کرنا پڑتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ سودی معاملہ بینک کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے انسٹالمنٹ پہ سامان خریدتے وقت اگر معاملہ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ قیمت کی ادائیگی کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو انٹرسٹ ڈالا جائے گا۔ اگر پیپر پہ سائن کرایا جاتا ہے، آپ سے ایگریمنٹ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن رول یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پہ سامان خرید سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، پر بہتر نہیں ہے، اسے بھی اختیار کرنا نہیں چاہیے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں اور ادائیگی میں دقت ہو سکے، پر یہ جائز ہے۔ سامان کا عیب چھپا کر کے اور دھوکہ دے کر کے سامان بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے سامان تو خراب تھا لیکن اس کو پینٹ کر دیا، عیب کو چھپا دیا، تو عیب چھپا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزرے تو آپ نے اناج کے ڈھیر کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر میں ہاتھ رکھا، آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ پوچھا اناج والے، تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا رات میں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ دے کر کے سامان نہیں بیچ سکتے، ایک مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، عیب نہیں چھپاتا۔ اسی طرح پیک کیا ہوا باکس خریدنا یا پیک کیا ہوا باکس بیچنا جس میں سامان کیا ہے پتہ نہ ہو، کھولنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیز ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی قیمت طے کی گئی ہے اور یہ پیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 روپے کا سامان ہو اور ہو سکتا ہے کہ 10 روپے کا سامان ہو، تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں جوا ہو گیا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں
کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو جس چیز میں کلیئرٹی نہ ہو وہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ یا کسی کو سامان بیچنے یا خریدنے کے لیے مجبور کرنا، تمہیں یہ سامان بیچنا ہی ہوگا، نہیں بیچتے ہو تو پھر تمہاری حالت خراب کر دیں گے، تو کسی کو سامان بیچنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما البیع عن تراض، کہ کاروبار رضامندی سے طے ہوتا ہے، مجبور کرتے ہیں تو کاروبار جائز نہیں ہوگا۔ قانونی ہیر پھیر کر کے کسی کا مال ہڑپ لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر آپ نے ہڑپ لیا ہے تو دنیا میں تو آپ نے لے لیا لیکن آپ کے لیے وہ جائز نہیں تھا، کل قیامت کے دن نیکیاں دینی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز کاروبار کی ایک شکل ہے کہ کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دینا، یا کسی سے رشوت لینا، گھوس دینا یا گھوس لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی۔ ہاں، ہم اگر کوئی حق رکھتے ہیں اور دوسرا اس کام کا حق نہیں رکھتا اور رشوت دیے بغیر وہ کام نہیں مل رہا ہے، اور دوسرا جو حق نہیں رکھتا ہے رشوت دے کر کے وہ کام لے لے گا، تو اس وقت ہمارے لیے رشوت دینا جائز ہوگا اس خاص حالت میں، ورنہ رشوت دے کر کے کوئی بھی کام نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار بغیر اس کے کام ہی نہیں ہوتا اور مجبوری ہو جاتی ہے کہ کام ہی نہیں کرے گا وہ، تو ایسی حالت میں مجبوری کی وجہ سے ہمارے لیے جائز ہوگا، لیکن لینا بہرحال جائز نہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی نے کسی کا مال غلط طریقے سے کھایا تھا اور اب وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کی توبہ قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو مال کھایا تھا حق والے تک پہنچا دے۔ اگر حق والے کا پتہ نہیں چلتا ہے یا وہ وفات پا گیا ہے تو اس کی اولاد تک پہنچا دے۔ اگر اولاد کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو اس مال کو اس کی طرف سے کسی غریب کے حوالے کر دے، صدقہ کر دے، تو اس تک وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن بہرحال کسی کا مال لیا تھا، دبا دیا، توبہ کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال واپس کر دے حق والے کو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔